أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الآية صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بازاروں میں بناؤ سنگھار کر کے نہ پھرو۔ دوستو، یہ کائنات کی سب سے پاکیزہ اور مقدس خواتین ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے، اور پردے کے معاملے میں کس قدر سختی فرمائی گئی ہے، اور ان کے توسط سے پوری امت کی خواتین کو یہ درس دیا گیا ہے کہ سب سے بنیادی اور اصل بات عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور خاص طور پہ جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو زیب و زینت بناؤ سنگھار قطعاً نہ کرے، اور اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو پھر حکم یہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ کر باہر نکلا کریں، اور وجہ یہ ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس طریقے سے اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو ستایا نہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف خاندانوں کی خواتین کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ شریف خاندانوں کی خواتین وہ پردے کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، اور جو بد تہذیب لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کی خواتین وہ بغیر پردے کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی ہیں، اور اسی چیز کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسم اور طریقہ ہے کہ بغیر پردے کے اپنا بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے نعرے لگ رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ قرآن کے بالکل اگینسٹ اور مخالف نعرے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہے ہیں عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، بوقت ضرورت باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، اور یہ اس کے بالکل خلاف ایسے نعرے لگا رہی ہیں جو قرآن سے بالکل ٹکرا رہے ہیں۔ ان عورتوں کا میں نہیں سمجھتا کہ اسلام سے کوئی تعلق ہوگا جو اس طرح کے نعرے لگا رہی ہیں۔ اسلام نے تو جو درس دیا ہے وہ ہے پردے کا، پاکیزگی کا درس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائی، میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے اپنی چادر سے میرا پردہ کیا ہوا تھا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ تو وہ چادر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی، وہ مقدس چادر ہمیں اپنے بچیوں کے سروں پہ رکھنی چاہیے، نہ کہ ان آوارہ عورتوں کے سامنے کو دیکھتے ہوئے یا ان کی کے نعروں سے مغلوب ہو کر ہم لوگ اپنی بچیوں کو خدا نہ خواستہ کچھ آزاد چھوڑ دیں۔ پوری نگرانی رکھنی چاہیے عورتوں بچیوں کے اوپر، اور ان کا سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کے استعمال کو پورا دیکھنا چاہیے۔ ہاں، جو حق شریعت نے ان کو دیے ہیں، خواتین کے جو حق، شوہر کو چاہیے وہ خواتین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں کام کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ خواتین کا گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا، یعنی جو حقوق اسلام نے ان کو دیے ہیں وہ ضرور دینے چاہیے، لیکن اگر یہ اسلام کے، شریعت کے، قرآنی احکام کے متصادم ہے تو ان کا بہت شدت سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کو بہت شد و مد کے ساتھ رد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے، اخلاق سے، کسی بھی چیز سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔